رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملکی سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے راولپنڈی میں ایک ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ مناسب قیمتوں پر چینی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ نے پاکستانی طلباء اور محنت کشوں کی سہولت کے لیے ای ویزا کا اجرا کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں ملکی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے معیاری تعلیم یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ملک بھر میں دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں دانش اسکولوں کے قیام سے ہزاروں بچے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر کے دوران ڈیجیٹل اور جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ہدایت کی۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سیافری شمس الدین اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ بات چیت انڈونیشیا کے وزیر دفاع سیافری شمس الدین کی قیادت میں مختلف سروسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندوں پر مشتمل وفد کی آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے دوران ہوئی۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون کو اجاگر کرتی ہے۔ تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ چینی کے عرصہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان شوگر میلز ایسوسی ایشن کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پرچون قیمت پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا اور ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مصنوعی مہنگائی کے خاتمے اور مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے مؤثر طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ صحت کے وزیر سید مصطفیٰ کمال نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو اور دیگر مہلک بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ انہوں نے سینٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں اس بات پر زور دیا کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانا ہی پولیو سے بچاؤ کی واحد مؤثر حکمت عملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو ویکسین بچوں کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے رکن جمشید دستی کو جعلی تعلیمی اسناد کی بنیاد پر نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے 2 درخواستوں پر کیا، جن میں سے ایک ریفرنس قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے جمشید دستی کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ بینچ نے جمشید دستی کی نشست کو بھی خالی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کے بینچ نے مزید ہدایت کی کہ جمشید دستی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے اور الیکشنز ایکٹ 2017 کی شق 190(2) اور قانون کی دیگر متعلقہ شقوں کے تحت کارروائی کی جائے۔ برطانیہ نے پاکستانی طلباء اور محنت کشوں کے لیے آج سے ڈیجیٹل ای ویزا متعارف کرایا ہے، جو ترک وطن کے جدید اور منظم عمل کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے مطابق ای ویزا نظام کا مقصد ویزے کے عمل کو مزید محفوظ، مؤثر اور صارف دوست بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای ویزا پر منتقلی پاکستانی طلباء اور پیشہ ور افراد کے لیے یہ عمل آسان بنائے گی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں 58,300 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔